کہ اس نے اپنے حبیب کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، انسان کے نزدیک جو چیز بڑی زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تیرے سر کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے بچے کی قسم، کوئی کہتا ہے میری بیوی کی قسم، کوئی کہتا ہے میری ماں کی قسم۔ اس سے پتہ چلا انسان کے نزدیک جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، قسم صرف اللہ کی ذات و صفات کی اٹھائی جا سکتی ہے، اور باقی کسی کے سر کی یا ماں کی یا اولاد کی یا بیوی کی یا بچوں کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ انسان قسمیں اسی کی کھاتا ہے جس کے نزدیک وہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں کہتا میرے جوتے کی قسم، میری چپل کی قسم، یہ نہیں کہتا، اور اگر کوئی کہے تو دنیا اس کا مذاق اڑائے گی کہ دیکھو یہ کس طریقے سے بیوقوف بنا رہا ہے، جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان جس کا سماج میں کوئی مقام نہ ہو، سماج میں کوئی مرتبہ نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو اس کی قسموں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا سچا ہو، جسے دنیا سچائی کے حوالے سے جانتی ہو، صداقت و امانت کے اعتبار سے اسے یکتائے زمانہ جانتی ہو، اگر وہ قسم کھائے تو دنیا کہتی ہے قسم کی ضرورت کیا ہے، ہم تو آپ کی بات یوں بھی بغیر قسم کے مانتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، بات اللہ کس کی ہے؟ کسی انسان کی نہیں، کسی دنیا کے اقتدار والے کی نہیں، بلکہ یہ بات مالک و مولا کی ہے، رب کعبہ کی ہے۔ وہ اللہ جس نے جو ہے سچائی کو پیدا کیا، صداقت کو جس نے وجود عطا فرمایا، جس نے سچائی کو پسند کیا تو سچائی ہنر بن گئی۔ اللہ اکبر، وہ رب فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا زمانے تو اور بھی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین زمانہ میرے رسول کا زمانہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں انسانیت عروج پر تھی۔ اس زمانے میں اتنے عظیم انسان موجود تھے کہ ایسے عظیم انسان نہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ظاہر ہوئے، نہ اس کے بعد کسی زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اس دور کا مقتدا مسجد نبوی کے اندر جب مصلی امامت پر کھڑا ہوتا تھا تو وہ کوئی عام اور معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ امام الانبیاء تھے، حبیب کبریا تھے، مصطفیٰ جان رحمت تھے، عالم ما کان و ما یکون تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہوتے اور ان کے تربیت یافتہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے، سیدنا فاروق اعظم جیسے، سیدنا عثمان غنی جیسے، سیدنا مولا علی جیسے، حضرت سعد و سعید جیسے، حضرت طلحہ و زبیر جیسے، حضرت ابو ہریرہ و جابر جیسے، ایسے عظیم ترین لوگ تھے جنہوں نے صرف قرآن پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے قرآن کو داخل کر لیا تھا۔ جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ جاتا تھا، آگوش اسلام میں آ جاتا تھا۔ میرے اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، زمانے محبوب کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر، انسان کہتا ہے میں نے مکانات بنا لیے، میں نے دکان خرید لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ او دکانیں بنانے والوں، انسان گھاٹے میں ہے، محلات بنانے والوں، انسان گھاٹے میں ہے، ہواؤں پر پرواز کرنے والوں، انسان گھاٹے میں ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ڈگریوں پہ ناز کرنے والوں، انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ سبھی گھاٹے میں ہے، تو میرا اللہ آگے بیان کرتا ہے جن کے اندر
یہ 4 صفتیں ہیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک انسان اگر ڈاکٹری کی ڈگری لے لے، ایک انسان اگر وکیل بن جائے، ایک انسان اگر انجینئر بن جائے، ایک انسان اگر سائنسداں بن جائے، ایک انسان وقت کا وزیر اعظم بن جائے، انسان رئیس اعظم بن جائے، چاہے وہ کچھ بن جائے، بادشاہ بن جائے، اس کو کتنے بھی مرتبے مل جائے، لیکن اگر اس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں موجود نہیں ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا کندہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے ان انسانوں کی پہچان بتائی جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے، الا الذین آمنوا، ان میں پہلی صفت یہ ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ پتا چلا مومن جو ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر دنیا میں خسارے سے بچنا ہے، اگر دنیا میں نقصان سے بچنا ہے، آخرت میں اللہ کی عذاب سے بچنا ہے، تو پہلی صفت اپنے اندر ایمان کی پیدا کرنی ہوگی۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ایمان والے تو بہت لوگ کہلاتے ہیں، لیکن مومن ہے کتنے، ایمان والے ہے کتنے؟ پہلے ایمان کو جاننے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ آقا جو لے کر کے آئے، سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو۔ عقل کے گھوڑے ایمان کے معاملے میں دوڑانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اسے دل سے تسلیم کر لو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، منافقین کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، بلکہ کمزور بھی ہوتا تو تھوڑا بہت کچھ خیال کرتے، حیا کرتے، بلکہ لوگ ایمان سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کسی نے اگر کہہ دیا رسول اللہ کو علم غیب نہیں تو انسان کا دماغ فوراً بن جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، اس نے اتنی دلیلیں پیش کر دی، نبی کو علم غیب نہیں۔ کسی نے جو ہے وہ لچھے دار انداز سے کہہ دیا حضور حاضر و ناظر نہیں، مان لیا حاضر و ناظر نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی نے بکواس کر دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ تو جائز نہیں ہے، تو انسان پشو پیش میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن بس ایک بات عرض کروں گا، ایمان ہو تو کیسا ہو، کیونکہ قرآن اس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے جو ایمان رسول اللہ کے صحابہ نے لایا تھا۔ جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ تمہارا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نسل نہیں دیکھی جائے گی، تمہاری اصل نہیں دیکھی جائے گی، تمہارے نام نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارا انداز گفتگو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے خطابات نہیں دیکھے جائیں گے، ایمان دیکھا جائے گا۔ اور ایمان کا معیار ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اب آئیے صرف ایک دو مثالیں ان کے ایمان کی پیش کر دوں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا پختگی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ان کو رسول پر اعتماد کتنا تھا۔ آقا کے خلاف بولنے والا وقت کا بڑے سے بڑا سردار ہوتا، صحابہ اسے جوتے کی نوک پر رکھ دیتے۔ ان کا یقین کتنا مضبوط تھا، اگر باپ بھی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ کرام باپ کی پرواہ نہ کرتے تھے، بیٹا نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بھائی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا بھائی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بیوی نبی کے خلاف کھڑی ہوتی بیوی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ سب سے کٹ کر مصطفیٰ کریم کے ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک محور مرکز سب کچھ خدا کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوس، اگر بہو رسیدی تمام بولہ بیست، کہ اگر تو دین چاہتا ہے تو دین پورا کے پورا محمد مصطفیٰ کا نام ہے، اگر تو دیندار بننا چاہتا
ہے، ایمان والا بننا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کو تھام لے۔ اگر دین سے تو نے مصطفیٰ کو جدا کر دیا تو تیرے پاس ابو لہبی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، تو ابو لہبیت کی طرف جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے شاید سنی بھی ہوگی، میرے سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے، آقا کریم کو معراج ہوئی، 1 مہینے کی مسافت ہے مکہ سے بیت المقدس تک، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پلک کے جھپکتے آ گئے، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور وضو یا غسل کا پانی بہ رہا تھا۔ میرے آقا جب تشریف لائے صبح کے وقت، جس کی عقل جتنی تھی اس سے اتنی بات کی، تو ابو جہل ملا، میرے رسول نے ابو جہل جس کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے، اس سے کہا عمر ابن ہشام، میں نے آج مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، لیکن جب میں لوٹ کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرا بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی وضو یا غسل کا بہ رہا تھا۔ اس کو موقع ملا کیونکہ یہاں سے تو بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت ہے، محمد عربی کبھی گئے نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں جا کر کے آیا۔ اس نے سوچا سب سے پہلے جو ان کا بہت جگری اور قریبی یار ہے اس کو توڑنے کا اس سے اچھا موقع اور ہو ہی نہیں سکتا، چلو ابو بکر اگر ان سے ٹوٹ گیا تو پھر ان کو کمزور کرنا یا مٹانا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ جب قریبی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں تو لوگ یوں کہتے ہیں اگر وہ سچے ہوتے تو یہ قریبی آدمی ٹوٹتا کیوں، کیونکہ قریبیوں کو بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں، قریبی لوگوں کو بہت سے انداز معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ابو جہل آیا اور میرے آقا سیدنا ابو بکر سے کہا، ابو بکر ایک حیرت انگیز بات تم نے سنی؟ صدیق اکبر نے کہا بات کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے 1 پہر کے اندر مکے سے بیت المقدس گیا اور اس کے بعد میں واپس آیا تو زنجیر بھی ہلتی تھی، بستر بھی گرم تھا، صدیق اکبر کا تیور یہ تھا، یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور بات یہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، عام طور پر حالات اس کے موافقت میں ثبوت پیش ہی نہیں کر سکتے کہ 1 مہینے کی مسافت کوئی اتنی جلدی طے کر لے کہ پلک کے جھپکتے معاملہ طے ہو جائے۔ اس صدیق اکبر کہتے ہیں ابھی تک انہیں دنیا صدیق نہیں کہتی ہے، ابو بکر کہتی ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں ابو جہل یہ بتا یہ بات کہتا کون ہے، پہلے یہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بات کہتا کون ہے۔ تو اس نے بہت خوشی خوشی کہا کہ ابو بکر میری بات سے متاثر ہو گئے، اسی لیے پوچھتے ہیں کہتا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہی تمہارے دوست محمد یہ بات کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کے تیور بدلے، فرمایا اگر وہ اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان، اس کا نام ایمان اسے کہتے ہیں، اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو ماننے تیار ہوں۔ ابو جہل اسی پر اچھل کود کر رہا تھا کہ بیت المقدس گئے اور آئے، لیکن جب صدیق آئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں آسمانوں پر بھی گیا، میں عرش پر بھی گیا، میں لامکاں پر بھی گیا، اور اس کے بعد خدا کو دیکھ کر اس کے قرب میں باتیں کر کے، جنت کی سیر کر کے، جہنم کا مشاہدہ کر کے میں واپس آیا۔ دیکھیں صدیق کا تیور کیا تھا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں مان لوں گا۔ اور آقا نے صدیق کو بڑی بات کہی کہ میں خدا کا دیدار کر کے آیا۔ صدیق نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، ادھر صدیق صدقتا کہتے ہیں، ادھر خدا انہیں صدیق کہہ کر کے پکارتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایمان اس کا نام ہے۔ دنیا تمہیں ایمان سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے، ایمان سے دور کرنا چاہتی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات پہ یقین پیدا کرو۔ آج دنیا تمہارے ایمان کے حوالے سے اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہیں متزلزل کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی حدیث کا غلط ترجمہ الٹ سلٹ کر کے پیش کر دے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ یہ کیوں پریشان ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے؟ زمانہ
زمانے کو کہہ دو، اس لیے کہ ہر ایک کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ وقت کا مولوی مفتی کچھ بھی ہو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہو، وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے، حضور کو 8 اولاد پیدا ہوئی، آقائے کریم نے کس بچے یا بچی کی پیدائش پر مٹھائی کو تقسیم کیا تو پتا چلے گا حضور نے کسی اولاد کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم نہیں کی۔ او نادان، تیرا بیٹا بڑا ہو کر چور بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، زانی بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے، نبی کی اولاد وہ ہے۔ اگر فاطمہ کو لے لے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسی اولاد خدا نے عطا کی۔ مصطفیٰ نے پیڑے تقسیم نہیں کیے، مٹھائیاں تقسیم نہیں کی، لیکن آج مولوی، ملا، عوام، جاہل، تاجر سب تقسیم کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں یارو بتاؤ کون سی حدیث ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم کی جائے؟ تو جواب ملتا ہے بات حدیث کی نہیں ہے، یہ پیار کا تقاضا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم نے مٹھائی تقسیم کی۔ ارے وہ تیرے بیٹے کے پیار کا تقاضا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا، حدیث نہ ہوتے بھی تو نے مٹھائی تقسیم کی۔ یہ مصطفیٰ کے عشق کا تقاضا ہے۔ حبیب خدا آیا، ہم نے میلاد منا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ ارے بیٹا کام آئے نہ آئے، آمینہ کا لال تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور ہمارے پاس حدیثیں موجود ہے جس کے یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، ایمان والے، اور دیکھو ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے اتنا پکا مان لینا، بغیر دیکھے، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے۔ اور اسلام میں بے دیکھے ماننے کی اہمیت ہے۔ دیکھ کر تو کوئی بھی مانتا ہے، اس کو یوں سمجھو آپ ایک مثال کے ذریعے سے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ایمان یقین کی آخری حد کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ایک دن حضرت بہلول دانا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے مٹی کا گھروندہ بن رہا ہے۔ مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن دیوانے تھے۔ لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن تھا ان کا نام دانا، کیونکہ جو نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے ساری دانائیاں اس کے تلووں میں ہوتی ہے۔ دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے وہ گھروندہ بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی، یہ عباسی بادشاہوں میں ہارون رشید ہے، اس کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک عورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مضبوط ایمان والی تھی۔ وہ دریا کی سیر کو آئی اور بہلول دانا کو دریا کے کنارے مٹی کا گھروندہ بناتے دیکھا تو پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، دریا کی ریت سے، بالو سے مٹی کا گھروندہ بن رہا ہے اور بہلول دانا کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے۔ بات ابھی نبی کی نہیں ہو رہی، ولی کی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پختہ یقین تھا، کہنے لگی بیچیں گے آپ اس کو فروخت کریں گے؟ لوگ نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کے غلام بنتے ذرا ان کا اختیار بھی دیکھ لیں۔ بہلول دانا نے کہا بیچیں گے۔ کتنے میں بیچیں گے بابا؟ کہا 2 درہم میں تمہیں دے دیں گے۔ 2 درہم نکالے۔ بادشاہ کی بیوی تھی، شہنشاہ وقت کی بیوی تھی، اس کے لیے 2 درہم کی کوئی اہمیت تو تھی نہیں۔ اگر فقیر مانگتا تو 2 کی بجائے 4 دے دیتی، لیکن جنت جو 2 درہم میں بک رہی تھی اس نے نکالے پیسے اور رکھ دیے بہلول دانا کے ہاتھ میں۔ بہلول اللہ کے ولی ہیں، انہیں درہم و دینار کی حیثیت نہیں پتا، وہ حیثیت ہی نہیں جانتے درہم و دینار کی، اس لیے کہ جسے خدا ملتا ہے وہ تو تخت و تاج کو قدموں میں رکھتے ہیں، وہ درہم و دینار کی حیثیت کیا جانے۔ بہلول نے لیا،
اور پیسوں کو کنارے ڈالا اور اس کے بعد کہا جا تجھے بیچ دیا جنت۔ زبیدہ خوشی خوشی آئی، ہارون رشید نے اپنی بیوی کو خوشی سے اچھلتے کودتے اور مسرور دیکھا تو کہتے ہیں خیر تو ہے۔ زبیدہ نے بڑی خوشی خوشی اپنے شوہر کو بتایا، بات یہ ہے نا بادشاہ صاحب کہ ہم تو جنت خرید کر کے آئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا لو صاحب اب جنت بھی بکنے لگی، تم جیسے لوگ جنت خریدنے لگے؟ کہا ہاں۔ کیسے؟ کہا بہلول جنت بیچ رہے تھے، ہم نے خرید لیا۔ کہا پاگل، اگر ایسے ہی جنت بکتی تو پھر کیا ہوتا؟ چھوڑ یہ ساری باتیں، دیوانگی کی باتیں، بہلول بھی دیوانہ تو بھی دیوانی، یہ کوئی بات ہوئی کہ جنت 2 درہم میں خرید لی اور پھر خوب جو کہنا تھا کہہ لیا؟ اس لیے کہ انداز ان کا اپنا تھا۔ کہا زبیدہ کا چہرہ اترا، شام ہوئی جاتی تھی، اس کے بعد زبیدہ جتنی خوش تھی اتنی غمگین ہو گئی۔ آخر میں نے بادشاہ کو بتایا کیوں؟ نہ بتاتی تو اچھا ہوتا۔ رات ہوئی، دوسری بیویوں میں سے کسی کی باری تھی، ہارون رشید ان کے ساتھ محو استراحت تھے، زبیدہ اپنے کمرے میں تھی۔ نصف رات کے بعد رات کے آخری پہر میں ہارون رشید اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد زبیدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب ملکہ کا دروازہ نصف شب کے بعد آخری پہر میں کوئی کھٹکھٹائے تو پھر اسے غصہ آنا یہ تو اس کا اپنا فطری تقاضا تھا۔ بادشاہ کی بیوی جو ٹھہری اندر سے گرجدار آواز میں کہا کون ہو؟ باہر سے آواز آئی ہارون رشید۔ اب شوہر کا نام سنا کہ شوہر نصف شب کے بعد آخری پہر میں دروازہ پیٹتا ہے، اور وہ بھی سوکنوں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد۔ کہیں کسی سوکن نے کان تو نہیں بھر دیے؟ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ہانپتے کانپتے دروازہ کھولا۔ ہارون رشید نے کہا زبیدہ یہ بتاؤ اس وقت بہلول دانا ملیں گے کہاں؟ کہا کیوں بہلول دانا کی تلاش ہے؟ کہا کہ ہمیں بھی ان سے ملاقات کرنا ہے۔ زبیدہ نے کہا بات تو بتائیں۔ کہا کہ ہم نے جو ہے ان سے آپ کی طرح جنت کا سودا کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ تم تو بڑے مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد بہرحال گفتگو ہوئی۔ وہ بیوی تھی، وہ اس کی زیادہ چل نہیں سکتی تھی۔ ہارون رشید نے بیوی کو ساتھ لیا اور پھر دجلہ کی طرف بڑھے تو اب بھی ہارون رشید کا اب بھی بہلول دانا کا مزاج یہی تھا، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے وہ وہی کر رہے تھے۔ ہارون رشید گئے، بیوی نے ساری داستان بتا دی تھی کہ میری بات کیسے ہوئی، سودا کیسے ہوا۔ ہارون رشید جا کر کے کہتے بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کی ایک ہی بات، جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ بابا بیچیں گے؟ ہاں ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں دیں گے؟ تیری پوری سلطنت کے بدلے دیں گے۔ تو پھر ہارون رشید کو چکر سے آ گئے اور اس نے کہا بابا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ زبیدہ خریدنے آئی تو 2 درہم میں دے دیا اور ہم آئے تو پوری سلطنت مانگتے ہیں۔ تو اس وقت بہلول دانا نے کہا تھا نادان، زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا اور تو نے دیکھ کر کے خریدا ہے، اس لیے کہ معاملہ یوں تھا۔ ہارون رشید نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ ایک محل ہے جنت کے اندر اور اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور زبیدہ کا نام دیکھ کر کے پوچھا یہ کون سی زبیدہ ہے؟ کہا آج کل جو تیرے نکاح میں ہے یہ وہی زبیدہ ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا تھا ذرا اندر جانے دو۔ کہا یہاں بیوی شوہر نہیں چلتا، بیوی شریک حیات دنیا میں، بیوی کی جنت میں بیوی آتی ہے، شوہر کی جنت میں شوہر جاتا ہے، ایک دوسرے کی جنت میں آ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ محل تو زبیدہ کا ہے۔ کہا زبیدہ نے کون سا عمل کیا جس سے اسے جنت میں محل ملا؟ تو کہا اس نے کل تو بہلول دانا سے جنت خریدی ہے، وہ یہی محل تو ہے۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی بہلول سے خریدیں گے۔ تو بہلول دانا کہتے ہیں اس نے بغیر دیکھے خریدا اور تو دیکھ کر کے خرید رہا ہے، اسی لیے اس کو 2 درہم پہ بیچ دیا اور تجھے پوری سلطنت کی عوض دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ خواب ہارون رشید نے اپنے محل میں دیکھا، بہلول دانا دجلہ سے بیداری میں جانتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ جب بہلول کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علم غیب مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ ایمان ماننے کا، یقین کی آخری حد کا نام ہے ایمان۔
اور آج اسی یقین سے لوگ محروم ہو رہے ہیں. اسی لیے نمازیں وہ برکتیں نہیں دکھا پا رہی ہے جو نماز کی برکتیں ہیں. روزوں سے وہ برکتیں نہیں مل رہی ہے جو روزوں کی برکتیں ہیں. حج کی برکتیں وہ نہیں مل رہی ہے جو حج کی برکتیں ہیں. ڈاکٹر اقبال اسی کو تو کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی. یہ کیفیت لوگوں کی ہو گئی ہے. تو یقین اپنا پختہ کرو. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں کیا گیا, پھر کہا گیا وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیا. قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے اکثر ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر بھی ہے. ہمارا حال یہ ہے ایمان لے آئے تو کہتے ہیں اب چھٹی ہو گئی, ہمیں جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے. اس لیے نیک عمل کی طرف اب ہماری توجہ نہ رہی. حالت یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ اکبر نیک اعمال کے حوالے سے بڑے حریص تھے. ان کی نیکیوں کا عالم یہ تھا کہ ان سے نیکی میں کوئی آگے بڑھ نہیں پاتا تھا. وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے تھے, بڑی کوششیں کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر کسی کے بارے میں سن لیا کہ یہ رات کو اتنی رکعتیں پڑھتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے رکعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ وہ لوگ تھے جو مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں رہنے والے تھے, لیکن اللہ اکبر چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے بعد ان کے وجود پر جہنم کی آگ حرام تھی, لیکن پھر بھی وہ نیک اعمال کرنے میں بڑے حریص تھے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے تھے, بڑے سے بڑے نیکیاں بھی کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا وہ کبھی نیکی میں پیچھے رہنے والے نہیں تھے. اللہ اکبر. یہاں پر مجھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول یاد آتا ہے, مسلمانوں کی حالت زار آپ ایک طرف دیکھیں, نہ عمل کا جذبہ, نہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ, نہ نیکیوں کا جذبہ, نہ عبادت کا ذوق و شوق, بلکہ اللہ اکبر دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھ کر کے ہم نے جرائم پر جرائم کرنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. حالات یہ ہیں, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے, محبت رسول کا دعویٰ ہے, لیکن ٹوپی اس لیے نہیں پہنتے اگر ٹوپی پہنوں گا تو میری مانگ بگڑ جائے گی. حال یہ ہے رومال بھی اتنی نزاکت سے باندھتے ہیں کہ بالوں کی مانگ نہیں بگڑنا چاہیے. نادانوں, جو قوم اپنی مانگ کا اتنا خیال کرے کہ رسول اللہ کے دل کا اتنا خیال نہ کرے, وہ قوم آخر کر کیا سکتی ہے. دنیا اچھی طرح جانتی ہے تمہارا تعلق بالرسول کتنا ہے, دنیا کو پتا ہے تم نبی کو کتنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ میرے جملے تلخ ہو تو مجھے معاف کر دینا. میری قوم کا جوان اپنے بالوں کی مانگ سے بھی زیادہ نبی کو چاہ نہ سکا. اللہ اکبر. آپ کتنا سنبھال کر رومال باندھتے ہیں, سر پہ ٹوپی کتنی سنبھال کر رکھتے ہیں, مانگ بگڑنا نہ چاہیے. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے لیے کلیجے چبوا دیے. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے لیے اپنا گھر لٹا دیا. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے باپ پر نبی کی خاطر تلواریں اٹھا دی. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جو انگاروں پر لیٹ گئے مصطفیٰ کے لیے. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے تن من دھن سب کچھ تجنے کے بعد کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہم کیسے عاشق رسول ہیں. ہمیں نہ عبادت کی فرصت, نہ نماز کا ذوق, نہ گناہوں سے بچنے کے حوالے سے شوق. اللہ اکبر. وہ کون سا جرم ہے جو ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں, وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں. ہر آدمی اپنی راتوں کو جانتا ہے. دنیا کے 95% مسلمانوں کی راتیں گناہوں سے رنگین ہو چکی ہے. حال یہ ہے کوئی گھر میں گناہ کر رہا ہے, کوئی لاج میں گناہ کر رہا ہے, کوئی سفر میں گناہ کر رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا تھا جنہوں نے اکثر صحابہ کبار کو نہیں دیکھا تھا. ایک مرتبہ جب ملک شام سیدنا ابو ہریرہ گئے تو شامی تابعین نے پوچھا تھا ابو ہریرہ یہ بتاؤ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر تم میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم ان کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں.
انہیں تم پاگل اور دیوانہ سمجھتے، وہ عمل کے معاملے میں اتنے حریص تھے، خوف خدا سے لرزنے والے، کثرت سجدہ کرنے والے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اگر تم رسول اللہ کے اکثر صحابہ کو دیکھ لیتے، انہیں پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، اور اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ کن کو کہا؟ تابعین کو کہا۔ کن کو؟ امام بخاری سے پہلے کے لوگوں کو کہا، امام مسلم سے پہلے کے لوگوں کو کہا کہ صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں شاید انسان بھی نہیں سمجھتے۔